دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 7 لوگوں کی کہانی کو آپ کو بتانے والے ہیں جو مدتوں تک ایک غار میں سوتے رہے تھے۔ تقریباً 300 سال انہوں نے غار میں سو کر گزار دی، اور پھر جب وہ اٹھے تو ان کے ساتھ عجیب سے حالات پیش آئے تھے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اصحاب کہف کے قصے کو۔ یہ وہ اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ دوستو، آئیے واقعے کی شروعات کرتے ہیں۔ اصحاب کہف 7 مرد مومن تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے۔ ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، لیکن جو مشہور ہیں وہ اس طرح ہیں: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زنونونس، کشفیتتونس۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت کے حالات بدتر ہو گئے۔ وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس، جو کہ خود بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی کرنے پر مجبور کیا کرتا اور نہ کرنے پر سزا دیتا۔ اصحاب کہف شہر روم کے سردار اور ایمان والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ عید منانے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا وہاں جی نہ لگا اور ایک ایک کر کے یہ سب وہاں سے نکل گئے۔ پھر ساتوں ایک ہی پیڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ سب ایک دوسرے سے بالکل بھی انجان تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اگر میرا حال میرے برابر والے کو پتہ چل گیا تو یہ دشمن ہو جائے گا۔ آخر ان میں سے ایک بولا کہ کوئی بات تو ضرور ہے جو ہمیں یہاں شہر سے دور لے آئی ہے۔ تب سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم بت پرستی سے عاجز تنگ آ کر یہاں آ گئے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان کے دل میں محبت کی لہر دوڑ گئی اور وہ دوست اور بھائی کی طرح ہو گئے اور وہیں پر ایک اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ پر کسی طرح بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بہت تکلیف دی، مگر یہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے۔ آخر ایک دن موقع پا کر یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، مگر ایک کتا جو پہلے سے ہی ان سے مانوس تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ اس کو مار کر بھگا دیتے کہ کہیں یہ بھونک کر ہمارا راز فاش نہ کر دے، مگر وہ پھر بھی آ جاتا، حتیٰ کہ آخر میں اسے اتنا مارا کہ وہ چلنے سے مجبور ہو گیا، مگر پھر بھی گھسٹ گھسٹ کر وہ ان کے پیچھے آتا ہی رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصحاب کہف سے محبت رکھنے کی بنا پر یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ دوستو، جب یہ کتا نیک لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر سچا مسلمان جو اپنے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام سے محبت کرے، پھر وہ کیوں جنت میں نہیں جا سکتا؟ دوستو، ضرور جا سکتا ہے، پر کچھ لوگ ہم مسلمانوں کو بزرگان دین سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوستو، یہ اصحاب کہف کے لوگ رات بھر چلتے رہے اور صبح کو شہر رقیم کے قریب ایک غار میں داخل ہو گئے اور وہیں پر سو گئے۔ جب یہ غار میں داخل ہوئے تو کسی طرح بادشاہ کو پتہ چل گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ غار کے باہر دروازے پر ایک دیوار کھینچ دی جائے جس سے کہ وہ اندر ہی مر جائیں، اور اس نے جس آدمی کو یہ کام سونپا تھا وہ ایک بڑا ہی نیک شخص تھا۔ اس نے دیوار تو کھینچ دی، مگر تانبے کی تختی پر ان کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا حال لکھ کر ایک تختی غار میں ٹانگ دی اور ایک تختی خزانے میں چھپا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند مسلط کر دی کہ یہ تقریباً 300 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ دوستو، یہ 249 عیسوی میں سوئے تھے اور 549 عیسوی میں جاگ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت 570 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مطلب ان کے جاگنے کا واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 21 سال پہلے پیش آیا۔ دوستو، وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ دقیانوس مر گیا اور پھر ایک نیک بادشاہ بیدروس گدی پر بیٹھ گیا، اور اس وقت امت میں یہ گمراہیت پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ نیک بادشاہ بہت پریشان تھا کہ یہ قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان کیوں نہیں رکھتی ہے۔ اسی زمانے میں ایک چرواہے نے اسی غار کو اپنی بکریوں کے آرام کے لیے چنا ہوا تھا
اور ایک دن اس نے دیوار گرا دی، مگر جب دیوار گری تو اس کی آواز کی ہیبت سے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آخر کار اصحاب کہف کی نیند ٹوٹ گئی اور سب کے سب اٹھ گئے۔ تو وہ شام کا وقت تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم صبح کے سوئے ہوئے ہیں اور شام کو اٹھے ہیں۔ سلام کلام و عبادت الہی کے بعد ان کو بھوک لگی، تو ان میں سے 2 حضرات کھانا کھانے کے لیے بازار کی طرف گئے۔ دوستو، اگر آپ آگے کی کہانی کو سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر دیں۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔